ناظرین، ڈرامہ سیریل جان نثار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ آخر کار دعا کو پتہ چل جائے گا کہ فضا کی شادی اسی گھٹیا انسان فراز کے ساتھ ہوئی ہے جس نے میری زندگی خراب کی تھی، اور اب دن رات فضا کو اس کی بھاگی ہوئی بہن کے طعنے دے دے کر اس کی زندگی عذاب بنا چکا ہے۔ دوسری طرف کشمالہ اماں سائیں اور بابا سائیں کو بتا دیتی ہے کہ فرحہ نوشیروان کی زندگی میں واپس آ چکی ہے، اور کشمالہ کا خود بھی جل بھن کر برا حال ہے کہ نوشیروان دعا کے ساتھ بھی خوش ہے اور فرحہ کے ساتھ بھی، ایک نہیں خوش تو صرف میرے ساتھ۔ اور کشمالہ نوشیروان کی تمام خوشیوں کو آگ لگانے کا مکمل بندوبست کر چکی ہے۔ تو ناظرین، کشمالہ چونکہ نوشیروان کی لوکیشن کو ہر وقت موبائل پہ ٹریس کرتی رہتی ہے اور اسے اندازہ ہو چکا ہے کہ نوشیروان اپنے گھر کی بجائے زیادہ وقت آفس کے بعد فرحہ کے گھر پہ گزارتا ہے، اور پھر نوشیروان کے باڈی گارڈز میں ایک آدمی جسے کشمالہ اچھی خاصی اماؤنٹ دیتی ہے مخبری کرنے کی، وہ بھی مسلسل کشمالہ کو نوشیروان کے متعلق تمام اپڈیٹس پہنچاتا رہتا ہے۔ اس لیے کشمالہ کو پتہ چل گیا ہے کہ کس طرح سے فرحہ نے نوشیروان کی محبت واپس حاصل کرنے کے لیے سوسائڈ کی تھی اور کافی دن کے لیے ہاسپٹلائزڈ رہی تھی، جہاں پر نوشیروان ہی اس کی تیمارداری کے لیے ہر وقت موجود رہتا تھا۔ اس لیے اماں سائیں جب اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ میں اب نوشیروان کی طرف سے مکمل مطمئن ہوں، پہلے تو مجھے بہت غصہ تھا دعا کے ساتھ نکاح پر، لیکن اب جب سے میں نے دیکھا ہے کہ نوشیروان ہر وقت خوش نظر آتا ہے جبکہ پہلے ہر وقت اداسی اس کے چہرے پر چھائی رہتی تھی، تو اب میں نے دعا کو بھی اپنی بہو کے طور پہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ کم سے کم میرا نوشیروان تو خوش ہے نا۔ کشمالہ سے یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ اماں سائیں دعا کو بہو کے طور پہ کیسے ایکسیپٹ کر سکتی ہیں، اس لیے اماں سائیں سے کہتی ہے کہ پہلے اچھی طرح معلومات تو حاصل کر لیں کہ وہ دعا کی وجہ سے خوش ہے یا فرحہ کے واپس آ جانے پر۔ اماں سائیں تو کشمالہ کی یہ بات سن کے حیران رہ جاتی ہیں کہ بھلا فرحہ کا یہاں پر کیا ذکر، وہ تو نوشیروان کی زندگی سے کب کی جا چکی ہے۔ تو کشمالہ اماں سائیں سے کہتی ہے کہ افسوس آپ اپنے بیٹے کی طرف سے اتنی بے خبر رہتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ فرحہ تو نوشیروان کی زندگی میں واپس آ چکی ہے، اور میں یہاں بیٹھ کر اپنے موبائل پہ ان کی لوکیشن ہر وقت ٹریس کرتی رہتی ہوں اور وہ سارا دن فرحہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کشمالہ اپنا موبائل اماں سائیں کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتی ہے کہ دیکھ لیں ابھی بھی آپ کا نوشیروان فرحہ کے فلیٹ پر ہے، ذرا خود ہی سوچیں کہ وہ لڑکی نوشیروان کے نکاح میں تو نہیں ہے، آخر نوشیروان سارا دن فرحہ کے فلیٹ پہ کیا کرتا ہے۔ اور پھر اماں سائیں کو نوشیروان اور فرحہ کی ساتھ میں پکچرز بھی دکھائے گی، جسے دیکھ کر اماں سائیں کے تو آسان خطا ہو جائیں گے کہ ان کا بیٹا اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا ہے، کیونکہ اماں سائیں کو فرحہ شروع دن سے ہی ناپسند تھی، انہیں وہ بہت چلاک اور مکار قسم کی لڑکی لگی تھی، جبکہ دعا پھر بھی انہیں بھولی بھالی اور معصوم لڑکی لگی ہے۔ دوسری طرف نوشیروان فرحہ کے پاس ہوگا، اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائے گا، کیونکہ فرحہ صاف طور پہ کہہ دے گی کہ اگر آپ مجھے وقت نہیں دیں گے تو نہ تو میں میڈیسن کھاؤں گی نہ کھانا کھاؤں گی، اور دوبارہ سے سوسائیڈل اٹیمپٹ بھی کروں گی، اور میرے مرنے کا سارا الزام آپ پر ہی آئے گا۔ نوشیروان کو تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس مصیبت سے کیسے جان چھڑاؤں، اس کی وجہ سے میرے اور دعا کے رشتے میں بھی دراڑ آ سکتی ہے۔ دوسری طرف اماں سائیں کشمالہ کی بات سن کے آگ بھگولا ہو جاتی ہیں اور سیدھی بابا سائیں کے پاس پہنچ جاتی ہیں اور انہیں کہتی ہیں کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کا لاڈلا نوشیروان کیا کرتا پھر رہا ہے، فوراً سے پہلے اسے حویلی بلائیں اور اس سے باز پرس کریں کہ آخر ان تمام حرکتوں کی وجہ کیا ہے، اور پلیز اسے سمجھائیں کہ یہ فرحہ اس کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں پتہ لگوایا تھا نا کہ وہ کس قدر تیز ترار لڑکی ہے، وہ ہمارے بیٹے کو بیچ آئے گی اور ہمارے بیٹے کو اس بات کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ اسے نوشیروان سے کوئی محبت نہیں، وہ صرف اور صرف نوشیروان کے ساتھ اس کی دولت کی وجہ سے ہے۔ پہلے تو چلو ایک بہو کا معاملہ تھا، اب تو ہماری دو بہوؤں کی زندگی خراب ہو سکتی ہے اس فرحہ کی وجہ سے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکتا ہے نوشیروان پر لگام ڈالیں۔ بابا سائیں بھی یہ سب سن کے کافی پریشان ہو جائیں گے اور پریشانی میں اماں سائیں سے کہیں گے کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی
کہ نوشیروان اتنا سمجھدار ہو کے یہ سب کیا کرتا پھر رہا ہے، اور اماں سائیں سے کہیں گے کہ نوشیروان کو یہاں بلانا فضول ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ تیاری پکڑیں، ہمیں فوراً شہر نوشیروان کے بنگلے پر پہنچنا ہوگا اور وہیں بیٹھ کر اس سارے معاملے کے بارے میں باز پرس کریں گے۔ اور اس فرحہ کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہمارے بیٹے کو کوئی نقصان پہنچا سکے، آپ بے فکر رہیں، اس فرحہ کا تو میں خود بندوبست کروں گا۔ دوسری طرف دعا جو یہ دیکھ رہی ہے کہ فضا کی شادی تو ہو چکی ہے لیکن اس کے چہرے پر شادی کی کوئی خوشی نظر نہیں آتی، بلکہ مسلسل ایک مایوسی اور اداسی چھائی رہتی ہے، تو دعا اپنی چھوٹی بہن اور ماں سے ہی پوچھتی ہے کہ آخر فضا ہر وقت اتنی پریشان کیوں نظر آتی ہے؟ تو دعا کی چھوٹی بہن بتا ہی دیتی ہے کہ فضا آپی کی زندگی تو شادی کے بعد سے بہت خراب ہو چکی ہے، ان کا شوہر اور اس کی ساس بہت ہی ظالم لوگ ہیں، آپی میں بہت برداشت ہے ورنہ اس کی ساس اور اس کا شوہر اسے جو کچھ سناتے ہیں شاید کوئی اور ہو تو برداشت ہی نہ کر سکے۔ دعا حیران ہوتی ہے کہ اس کی اتنی معصوم اور اتنی محنتی بہن کو بھلا کوئی کیسے باتیں سنا سکتا ہے، تو وہ پوچھ ہی لیتی ہے کہ آخر ان لوگوں کو فضا سے پرابلم کیا ہے، اتنی اچھی تو ہے ہماری فضا۔ تو دعا کی چھوٹی بہن بتاتی ہے کہ جب آپ نے گھر چھوڑا تھا تو ہمارے بعد اگر کسی نے اس بات کا عذاب بھگتا ہے تو وہ فضا آپی ہیں، ان کا شوہر اور ان کی ساس آپ کے گھر سے بھاگنے کے دن رات فضا آپی کو طعنے دیتے ہیں، حتیٰ کہ ان کا جینا حرام کر دیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر انہیں یہ پتہ چل جائے کہ آپ واپس لوٹ آئی ہیں تو یقین کریں کہ وہ تو فضا آپی کا ملنا جلنا ہی ہم سے بالکل ختم کر دیں۔ دعا سوچتی ہے کہ اگر فضا کی زندگی میری وجہ سے خراب ہے تو میں ہی اپنی بہن کی زندگی ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گی، اس لیے وہ فضا کے سسرال جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ دوسری طرف دعا گھر میں بھی جب نوشیروان کو ہر وقت کھویا کھویا پریشان دیکھتی ہے تو آخر پوچھ ہی لیتی ہے کہ کیا آپ کے اوپر کام کا بہت سٹریس ہے، کیونکہ میں کافی دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں کہ آپ کافی پریشان اور کھوئے کھوئے رہنے لگے ہیں۔ نوشیروان دعا کو فرحہ کے بارے میں بتا کے ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے جھوٹ بولتا ہے کہ ہاں بس تھوڑا سا بیزی ہوں۔ تو دعا کہتی ہے کہ کل رات بھی آپ اتنا لیٹ آئے تھے اور پھر آپ نے میرے ساتھ ڈنر بھی نہیں کیا اور بغیر ڈنر کے ہی سو گئے۔ تو نوشیروان جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے تو دوستوں کے ساتھ کھانا کھا لیا تھا، حالانکہ کھانا اس نے فرحہ کے ساتھ کھایا تھا۔ ابھی نوشیروان دعا سے یہ بات کر ہی رہا ہوتا ہے کہ بابا سائیں اماں سائیں گھر میں انٹر ہوتے ہیں اور اس کی بات سن کے بابا سائیں غصے سے اس پر طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دوست تمہاری زندگی میں کچھ زیادہ ہی اہمیت اختیار نہیں کر رہے، کیونکہ پہلے تو تم دوستوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ تو ناظرین کیا خیال ہے کہ جب بابا سائیں اماں سائیں فرحہ کے بارے میں نوشیروان سے باز پرس کریں گے اور دعا کے سامنے ہی بتائیں گے کہ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ تم سارا دن فرحہ کے ساتھ ہوتے ہو، تو کیا اس کے بعد دعا نوشیروان کی طرف سے بدظن ہوگی یا نہیں؟ اور ناظرین آپ میں سے کس کس کو انتظار ہے کہ اس فراز کا سارا راز کھلے اور اسے سخت سے سخت سزا ملے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔